ان لینڈ ریونیو و کشمیر کونسل میرپور ڈویژن کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو خواجہ رضوان احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو ڈاکٹر سید فاروق جمیل، کمشنر میرپور ڈویژن چودھری محمد طیب، رجسٹرار مسٹ انجینئر پروفیسر وارث جرار، مرحوم کے بھائی پروفیسر خواجہ ظفر بانڈے، ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو میرپور چودھری محمود عالم، سید اصغر علی بخاری، سید انصر علی سمیت میرپور بمبر کوٹلی سے ان لینڈ ریونیو افسران، مرحوم کے رشتہ داروں اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ رب العزت مستخلف ہے، اور مستخلف کی خواہش ہے کہ خلیفہ کے اندر اس کی خوبیاں نظر آئیں، اور انسان سے جب اس مستخلف کی خوبیاں جھلکیں، ظرف اللہ کی خوبی ہے، یہی اللہ کی منشا ہے کہ اس کے بندوں میں سے اس کی یہ خوبی جھلکے۔ تو اگر وہ اعرابی خوش ہوا تو آج ہم رضوان کو اس ظرف کی وجہ سے سب خوش ہیں کہ اسے جو ملا خوش کیا، مطمئن ہوا، مسئلہ حل ہوا، اور اس نے ہمیشہ سلوشن کے اوپر اپنے آپ کو کھڑے رکھا۔ یہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو چائے آفر کرنا، کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی کے ساتھ باہر آنا، کسی کے لیے ویسے ہاتھ آگے بڑھا دینا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب ظرف کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رضوان صاحب نے اپنی زندگی جو کہ انتہائی بھرپور انداز میں گزاری، انہوں نے جو محبتیں بانٹیں، جو مسکراہٹیں بکھیریں، جو خوشیاں دوسروں کو دیں، اور جو آسانیاں دوسروں کے لیے پیدا کیں، میرا خدا اس اگلے ابدی جہاں میں ان کو وہی خوشیاں، وہی محبتیں، وہی مسکراہٹیں اور اسی طرح کی آسانیاں نصیب کرے گا۔ آخر میں ان کے لیے 2-3 اشعار ہیں جس طریقے سے وہ ہمیں چھوڑ کے گئے، اس حوالے سے۔ دار فانی چھوڑ کر دار بقا رخصت ہوا، دار فانی چھوڑ کر دار بقا رخصت ہوا، آہ کیسا ہم نشیں اور ہم نوا رخصت ہوا۔ کون ہمارا درد بانٹے، کون روئے ہمارے ساتھ، کون ہمارا درد بانٹے، کون روئے ہمارے ساتھ، کس کو ہم بتلائیں جا کر ہم سے کیا رخصت ہوا۔ یاد میں جب ان کی لکھنے کے لیے تھاما قلم، یاد میں جب ان کی لکھنے کے لیے تھاما قلم، ہمتیں جاتی رہیں اور حوصلہ رخصت ہوا۔ اللہ اللہ وہ ہجوم عاشقاں وہ آہو بقا، جنہوں نے ان کے آخری سفر میں وٹنس کیا ہے وہ یقیناً اس کو سمجھیں گے کہ اللہ اللہ وہ ہجوم عاشقاں وہ آہو بقا، کون ایسی شان و شوکت سے بھلا رخصت ہوا، جس لیے رضوان کو بھیجا گیا کونین میں، جس لیے رضوان کو بھیجا گیا کونین میں، کام اس نے اپنا پورا کر دیا رخصت ہوا۔ اللہ رضوان صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارا رضوان کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا جو کہ باقی یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان سے ذرا مختلف تھا۔ انصر صاحب، محمود صاحب، میں اور رضوان جو ہیں ہم 38 کامن کے کامنرز تھے، اور جو یہاں پہ افسران بالا CSA اکیڈمی میں ٹریننگ کر کے آئے ہیں یا اسپیشل ٹریننگ پروگرام کر کے آئے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ کامن کا بانڈ جو ہے وہ بہت مضبوط بانڈ ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے بڑا ٹف ٹائم بھی دیکھا ہوتا ہے، اچھا ٹائم بھی دیکھا ہوتا ہے، آپ بڑا کیجول بھی رہے ہوتے ہیں، بڑا فارمل بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہر جو آڈ اور ایون ہے اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ساتھ ہے وہ بڑا مختلف تھا، بڑی دوستی تھی، بڑی اچھی ایک کوآرڈینیشن تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ڈیتھ پہ جا کے، ہمیں تو یہ پتہ تھا دعا کر کے واپس آ جانا ہوتا ہے۔ یہ اسی کا سکھایا ہوا تھا کہ نہیں، دکھ بانٹو اور اگلے کو پتہ نہ چلنے دو کہ اس کا بندہ مرا ہے، اس کی فیملی کا بندہ مرا ہے۔ تو یہ اس کا سکھایا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں جب بھی کسی بندے کے یہاں پر کوئی اس کا فیملی ممبر مرتا تھا، رضوان آگے اور اس کی پلٹون پیچھے، اور ساری ڈیتھ سے لے کے اس کے 40ویں تک کے جو سارے ارینجمنٹ ہیں وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کے۔ تو یہ اس کا سکھایا ہوا ہے۔ شادی پہ، خوشی پہ شاید وہ تھوڑا کم کرتا تھا، لیکن جو دکھ پہ جو اس کی کنٹریبیوشن تھی لوگوں کے لیے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ کمال تھی اس کی۔ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ ہر ایک دل کا وہی مکی ہے، ہر ایک دل کا وہی مکی ہے، گیا نہیں وہ یہیں کہیں ہے، ہر ایک دل کا وہی مکی ہے، گیا نہیں وہ یہیں کہیں ہے، رضوان ہم میں نہیں رہا ہے،
ابھی بھی اس کا یقین نہیں ہے۔ رضوان ہم میں نہیں رہا ہے، ابھی بھی اس کا یقین نہیں ہے۔ تمام افلاک ہی غم زدہ ہیں، گریہ کرتی یہ سب زمین ہے۔ تمام افلاک ہی غم زدہ ہیں، گریہ کرتی یہ سب زمین ہے۔ خلیق قابل سخی ہماگیر، خلیق قابل سخی ہماگیر، نظر میں ویسا کوئی نہیں ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری طیب صاحب سے، کمشنر میرپور ڈویژن سے، کہ وہ اپنے خیالات کہنا۔ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ رضوان احمد سے میرا تعارف اسی وقت ہوا جب انہوں نے سروس جوائن کی۔ میرا بہت آنا جانا تھا کونسل کے جو میرپور کے دفاتر ہیں، خاص طور پہ ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، تو میں جب بھی گیا تقریباً ہر مرتبہ ہی رضوان سے ملاقات ہوئی، اور میرا پہلا اور ہمیشہ یہی تاثر رہا کہ وہ ایک مؤدب، مہذب اور مخلص شخص ہے۔ لیکن رضوان کی رحلت کے بعد، خاص طور پر اس کے جنازے کا جو منظر تھا، میں اور یہ سب وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ جو لوگوں کی حاضری ہم نے دیکھی تو وہ ایک حیرت کا باعث تھا۔ چونکہ شہر میں بہت سارے جنازوں پہ ہم اکثر و بیشتر جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن رضوان کے بارے میں یہ تاثر نہیں تھا کہ وہ اس قدر مقبول ہوگا۔ اور پھر ہر گزرے دن کے ساتھ، ابھی اس کے برادر اکبر نے کہا کہ 22 روز ہو چکے ہیں، تو عام مجالس میں، سوشل میڈیا میں اور آگے پیچھے جو بھی تذکرہ جس طرح سے بھی ہم نے دیکھا، تو اندازہ ہوا کہ نہیں، رضوان کے بارے میں جو میرا ذاتی تاثر تھا وہ محض میری حد تک ہی نہیں تھا، بلکہ ہر دوسرے فرد کا اور ہر اس کے ساتھ ملنے والے کا ایک اپنا تجربہ تھا، اور اس کا یہی کم و بیش تاثر تھا جو میں نے اس کے بارے میں پہلے دن قائم کیا۔ میری دعا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہوئیں اب تک، اس کی خواجہ رضوان احمد کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں کر کے شاید ہم اپنی مغفرت اور اپنی عاقبت کا سامان کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ مجھ سمیت خاص طور پہ جتنے لوگ سول سروس میں ہیں، ان سب کے لیے ایک میسج اس نے چھوڑا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں، ان کی یادوں میں زندہ رہیں، تو یہی طرز عمل اختیار کریں جو اس کا رہا۔ کچھ اشعار میں نے سوچ رکھے تھے، لیکن تقریباً کافی مجھے لگتا ہے کہ مقررین نے ان کو ریپیٹیشن ہوگی اگر میں اس کو دہراؤں گا، لیکن پروفیسر وارث صاحب کی اجازت سے وہ غالب کے ایک شعر کا جو انہوں نے حوالہ دیا، تو اس کا پہلا مصرع ہی بیسیکلی اس کا جواب ہے کہ سب کہاں، سب نہیں، سب کہاں، کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو۔ تو یہ اعزاز اور یہ مرتبہ کبھی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ Now I would like to request Additional Commissioner Inland Revenue ڈاکٹر سید فاروق جمیل صاحب۔ جس طرح طیب صاحب نے کہا کہ اس کے جنازے پہ ایک ہوتا ہے کہ ایک رسماً لوگ آ کے شریک ہوتے ہیں، ایک رسماً لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ دل سے لوگ شریک ہوئے، دل سے اس دکھ کو فیل کیا، اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواتے۔ ریزن یہ تھی، کمال اس شخص میں تھا کہ اس نے ہر ایک بندے کے دل میں وہ محبت پیدا کی اپنے لیے، اپنے رویے سے، کہ اس کو بلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہی ہے، اور جتنے لوگوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور جتنے ہماری زندگی ہوگی ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں صرف ایک دو تین باتیں کروں گا کہ جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا، مجھے اب بھی یاد ہے 21 اکتوبر 2017 واز دا فرسٹ ڈے when I entered this department, میں جب یہاں پہ میں نے ارائیول دی اور میری میٹنگ ہوئی، سب سے پہلے قاسم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، پھر یہ محمود اور یہ سارے آگے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ ڈپٹی کمشنر ہے وہ خواجہ رضوان صاحب ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا خواجہ رضوان صاحب وائٹ کلر کا کاٹن اور اوپر بلو کلر کا ویسٹ کوٹ پہنتے ہوئے آیا، اور وہ
हंसमुख किस्म का चेहरा। हम सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, हमारी अपनी एक फ्रेटर्निटी होती है और एक कॉमनर का रिश्ता होता है, जिसकी बेस पे हम जहाँ भी पोस्ट हो जाए हम कहते हैं कि छोटे हमारे भाई होंगे, बड़े जो है वो हमारे बड़े भाई होंगे। लेकिन फिर भी दिल में एक डर सा था कि पता नहीं नई जगह है, कैसा माहौल होगा, लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, कैसे लोग होंगे। लेकिन उस बंदे से पहली मुलाकात जब मेरी हो गई तो मैंने महसूस किया कि ये वो बंदा है जो कि अपनी जान तक भी लड़ाएगा काम के लिए। फिर जब मैं हासिम साहब से अक्सर हम जिक्र क्या करते थे, जब हम दोनों बैठ के डिपार्टमेंट के टारगेट्स के हवाले से प्लान्स बनाते थे, तो इनका मुझे ये कहना था कि भाई रिजवान को आपने एक टारगेट देना है हर महीने, और वो टारगेट जो है ना वो कोई भी हो वो ये पूरा करेगा, ये इसकी खूबी है। और वही फार्मूला मैंने इसके साथ किया। महीने के शुरू में आता था, रिजवान तुमने इतना करना है, बाकी मुझे पता नहीं है, वो सर हो जाएगा। वो यहाँ पे हाथ रख के जो उसका मखसूस किस्म का अंदाज होता था हो जाएगा, और वो हो भी जाता था एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी बात जो मैंने उसमें महसूस की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि जिस तरह मुकर्रीन में किसी ने कहा कि वो शायद 14 तारीख ने कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो एक लिबरल बंदा है, वो अंदर से एक मोमिन इंसान था। क्योंकि जब भी वो मेरे साथ बैठ के कोई बात करता था तो वो कोई जब इस किस्म की बात आती थी बड़ाई की तो सबसे पहले ये कहता अल्लाह अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये वो ज़रूर उसके बातों में होता है, यानी उसका एतकाद, उसका यकीन अल्लाह ताला पे इतना पुख्ता था। हमारी नमाज रोज़े ज़कात इसमें हमसे कोताही होती है, लेकिन अल्लाह आपसे जो चाहता है कि आपका अकीदा हो, और वो अकीदा हम सब में उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तीसरी बात जो उसमें थी वो ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आप किसी मोमिन को नहीं पहचानते हो तो उसको देखोगे तो हंसता हुआ चेहरा, अच्छा इखलाक। ये इसका था कि वो हर वक्त हंसता हुआ चेहरा, अच्छा इखलाक, और लोगों के साथ हर वक्त मदद के लिए तैयार रहना। बेशक ये जो हमारा नुकसान हुआ है, ये नुकसान सिर्फ उसकी ख़ानदान का नुकसान नहीं है, बल्कि ये इस डिपार्टमेंट का नुकसान है, ये इसके दोस्तों का नुकसान है, और ये इस स्टेट का नुकसान है कि जितना डेडिकेटेड प्रोफेशनली हार्ड वर्किंग वो ऑफिसर था, तो ये हम सब का नुकसान है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाता है, जो अतीक ने शायद कह दिया कि लियब्लुवकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुए व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, कि हम आप में से आपका खौफ से, भूख से, जानों और मालों की नुकसानात से आपका हम इम्तिहान लेंगे। आज के बाद रिजवान हमारी दुआओं का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह, और यही उसकी ज़रूरत है कि उसके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। आप सबको अल्लाह इसका अजर दे जो आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ख्वाजा रिजवान अहमद के याद में आज तज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुलाजमीन और ज़िले इंतज़ामिया की जो अफसरान हैं उनकी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की, और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।